اچھا شیخ صاحب، آپ جب پہلی دفعہ منسٹر بنے تو آپ کو محسوس یا کوئی خواہش دل میں ایسی تھی کہ یار مجھے یہ والی منسٹری لینی ہے؟ اور جب آپ بنے تو آپ نے سوچا کہ یار یہ والا سفر تھا جس کی میں نے اسٹرگل کی پولیٹکس میں؟ میں نے اسٹرگل ہی اپنی لائف میں اسی چیز کی تھی. میں سلک کا بہت ایکسپرٹ تھا. میں نے شمباشی ڈائچی سے ریشم کا کام سیکھا. میرے والد نے کافی دھکے کھائے تھے ریشم میں، اور میں ریشم کا ٹاپ بزنس مین تھا پاکستان میں. لیکن جو یہودی آتا تھا مجھ سے سلک خریدنے کے لیے، یا جیپنیز آتے تھے، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ہمارے گھر آئیں. میں جب گیا تو ان کے گھر ٹھہرا. انہوں نے میرا رات کو کھانا کیا. انہوں نے کہا ایک بات کہنے لگا ہوں کہ میں 86 ہوں، میرے 2 بچے ہیں، دونوں نالائق ہیں، یہ وارث بنیں گے اربوں روپے کے. اچھا. تو میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی سر دیں. کہ یا یہ سلک کا بزنس چھوڑ دو اور کارپیٹ کا. میں 2 کاروبار کرتا تھا. ہلدی بھی کبھی کبھی کھیلتا تھا، ٹرمرک پہ بھی. اچھا. تو یا سیاست چھوڑ دو یا بزنس چھوڑ دو، ورنہ تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے. بزنس میں تم امیر ہو جاؤ گے، میری طرح ہو جاؤ گے. مجھے نفرت ہے اپنے آپ سے کہ میں نے اپنی ساری زندگی جن کے لیے گوائی وہ میرا سلام لینے کے لیے بھی. سو آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو لیو دی بزنس. ٹھیک ہے. تو میں یہ شالیمار ہوٹل کے باہر میرا سارا آفس تھا، مین سیکریٹریٹ. اس نے کہا بس سارا مال بھیج دو مجھے، تو پیسے چاہیے تو بھی لے جاؤ. میں نے کہا نہیں اچھی کھول کے لوں گا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں نے کاروبار نہیں کیا، اور پھر سیاست شروع ہو گئی. اور وہ جو فارم کے لیے میں نے زمین لی تھی فریڈم ہاؤس، جی فریڈم ہاؤس، وہ ٹکے سیر کے بھاؤ سے اب وہ آسمان پہ چلے گی، کیونکہ وہ ایئرپورٹ آ گیا وہاں کوئی 60 سال کے بعد. وہ ابھی تک ہے نا آپ کے پاس؟ ہاں وہ میرے پاس. تو انہوں نے ٹرائی نہیں کی کہ جی یہ بھی دیں ہمیں ایئرپورٹ کے لیے؟ 70 کنال لی ہے انہوں نے. اچھا. پیسوں سے مفت نہیں تھی. وہی جو وہ ڈی سی ریٹ نکلتا ہے. ڈی سی ریٹ نکلا، لیکن گاؤں نے کیس کیا اور ڈی سی ریٹ 45,000 روپے پہ 45 لاکھ روپے پہ چلا گیا. صحیح. شیخ صاحب، آپ نواز شریف صاحب کی کیبنٹ میں بھی رہے، آپ مشرف صاحب کی کیبنٹ میں بھی رہے، کاف لیگ والی کیبنٹ میں، اس کے بعد عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں بھی رہے، اس سے پہلے بھی آپ رہے. سب سے زیادہ جو آپ کو بہترین ایک حکومت لگی ہے، جن کی اسٹریٹجیز اچھی تھی، گورننس کا ماڈل اچھا تھا، وہ کون سی حکومت؟ میں تو جی مشرف کے ساتھ اور جنیجو کے ساتھ بڑا کمفرٹیبل رہا. رات کو میں روز سوٹا لگاتا تھا مشرف کے ساتھ. اچھا. وہ جو بلکیانی نے اس بات پہ میرے خلاف بہت ساری باتیں کی جو میں شیئر نہیں کر سکتا. سو مشرف واز لائک مائی میں نے رات کو جاتا تھا خود گاڑی ڈرائیو کر کے. تو ایک جنیجو تھا، وہ اپنے گھر کے خرچے کا بھی حساب رکھتا تھا. سو ان 2 آدمیوں سے میری، لیکن مشرف سے تو اتنی زیادہ تھی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. نہیں، میں نے سنا ہے کہ وہ جو سگار آتے تھے فیڈرل کاسٹرو بیچتا تھا، تو وہ زیادہ آپ نے پیے ہیں. ہاں وہ مکائی میں نے ہے. وہ بلیک چرچل تو اب نصیب ہی نہیں ہے جی. وہ میرے خیال 10 لاکھ کا ایک سگار ہوگا یا 15 لاکھ کا سگار ہوگا ایک. میں 25 کے ڈبے کی بات نہیں کرتا. تو لیکن جب صبا بھابھی ادھر ادھر ہوتی تھی تو وہ بھی سوٹا نکال لیا. تو مشرف صاحب کے ساتھ اتنی قربت کی وجہ کیا بنی؟ کیا ایسی ریزن سے؟ پتہ نہیں، اس کا میرے پہ بہت کانفیڈنس ہو گیا مشرف صاحب کا. مشرف کا. اور انہوں نے یہ بتایا آپ کو کہ کہ میں ساری چیزیں میرے سامنے تھی. پھر دوسری بات یہ تھی، جو پرنسپل سیکرٹری تھے جنرل حامد، لیفٹیننٹ جنرل حامد صاحب، وہ میری گلی سے تھے. اچھا. اور رستم ان کے والد سے ہی میں نے، وہ میرے محلے کے چیئرمین تھے. اچھا. تو وہ میرے آئیڈیل تھے ان کے والد. صحیح ہے. جنرل احمد کی مرحوم کی بات نہیں کر رہا کہ وہ ہمارے محلے کا ممبر تھا. صبح اوقا لے کے، جس طرح میں محلے میں صبح سگار پیتا ہوں تھڑے پہ بیٹھ کے، اس طرح وہ اوقا صبح اچھا گرم کیا کرتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ میں کافی، کوئی شاید دورہ ایسا ہو. اور سب سے بڑی بات میری زندگی کی اللہ نے مجھ پہ عنایت کی کہ علماء سے میں نے سنا تھا کہ جو کعبے کی چھت سیڑھیوں کو چڑھے، چھت پہ نماز پڑھے، اس پہ دوزخ کی آگ حرام ہے. اس کے لیے میں نے کام کیا اور مشرف میرے پیچھے کھڑا رہا سائے کی طرح. اور ہم 4-5 آدمی. وہ جو مشرف صاحب گئے تھے تو آپ بھی ساتھ تھے؟ میں اسی وقت آیا تھا، پھر میں جہاز پہ چڑھ گیا. اچھا. اور میں نے پلان کیا، سارا پلان میں نے کیا. وہ گورنر بڑے نخرے میں تھا اس وقت، اور میں نے مشرف کو کہا کہ اگر آپ مجھے اختیار دیں تو میں یہ
کعبے کے اندر ایک دروازہ ہے جو سیڑھیاں اچھا چلتی ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی. ایک تو وہ دروازہ نا جو باہر ہے. جس سے ہم سارے ہاں جی. مشہوری کے لیے بھی گزرتے ہیں, کمپنی کی مشہوری کے لیے. ایک وہ دروازہ جو کعبے کے اندر سے جاتا ہے. ہاں تو میں نے گورنر مکہ کو کہا کہ مشرف وانٹس دا ٹیم اور گو اپ اسٹیئرس. اس نے کہا چابیاں نہیں ہیں, وہ 2 لڑائی تھی کہ ایک کی چابی ہو ایک کے پاس حکومت ہو. پھر اتنا سمارٹ آدمی ہے, میں نے کہا مشرف کہتا ہے ہیلی کاپٹر پہ اس بندے کو بلاؤ. وہ بندہ آ گیا, چابی تھی. چابی جب آئی تو میں نے کہا یہ سیڑھیاں 1400-1500 سال پرانی ہیں جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جایا کرتے تھے. تو پتہ نہیں کہیں میرا نام, یہ جرنیل ہیں اتنے سارے, لیکن مشرف خاندانی تھا. اس نے کہا شیخو یو فرسٹ. اچھا. تو سب سے پہلے میں نبی کی سیڑھی پہ چڑھا, سبحان اللہ, اور وہاں جا کے نماز پڑھی. جو 5 آدمی گئے اس میں سے کئی جرنیل اس نے ڈراپ کر دیے, کیونکہ اس وقت کعبے کے اندر کئی جرنیل موجود تھے. جی صرف ایک خورشید قصوری کو اس نے ساتھ لیا, اور باجوہ وہ جنرل صاحب. اور زبردست. اچھا شیخ صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا تھڑے پہ بیٹھتے تھے, تو یہ جو لال حویلی ہے, جب بھی اس کا ذکر آتا ہے تو شیخ رشید کا بھی ذکر آتا ہے. شیخ رشید کی بات ہو تو لال حویلی کا ذکر ضرور آتا ہے. پھر آپ جو یہ مفلر پہنتے ہیں لال کلر کا, اس کا اور یہ لال حویلی کا اور آپ کا آپس میں کیا تھا؟ میرا لال چوک سے سری نگر سے تعلق ہے جی. اچھا. شہداء کی سرزمین سے, اور میرا وہاں بڑا اثر ہے, پاکستان سے زیادہ اثر ہے. میں اس علاقے میں مقبول ترین ورکر ہوں پولیٹیکل. صحیح ہے. اور اس سے آگے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ویسے یہ لال مفلر کی لال حویلی تو لال اور بلیک میری کمزوری ہے کلر. اچھا. یہ ویسے وہ کمیونسٹ اور ان کو بھی ریپریزینٹ کرتے ہیں, سوشلسٹ کو. میں تھوڑا سا تھا ہی انقلابی شروع سے ہی, لیکن مفاد پرستی کی سیاست جب اس ملک میں چلی تو میں اس کے ساتھ چلتا رہا تاکہ سیاسی طور پہ زندہ رہوں. صحیح ہے. لیکن میں ذہنی طور پر ریولوشنری ہوں. زبردست. اچھا شیخ صاحب, آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ شاید اب آپ اس بات پہ بھی سوال آگے کروں گا, لیکن ہم نے دیکھا کہ ہماری پالیٹکس میں جو پرائم منسٹرز بنتے ہیں, پریزیڈنٹ بنتے ہیں, ان کی عمریں دیکھ لیں سارے 60-70 پلس ہیں. اب زرداری صاحب کو دیکھ لیں آپ, بیرونی ممالک جو ہیں جیسے یورپ ہے, اور وہاں پہ 35-40 سال کے لوگ سر آ رہے ہیں. پاکستان کا المیہ کیا ہے کہ ایسی لیڈرشپ کیوں نہیں آگے آ رہی؟ خاندانوں سے نہیں نکل سکی. جب بے نظیر شہید ہوئی اور آصف زرداری صاحب کی شادی کے سارے معاملات سے میں واقف ہوں. جب بے نظیر شہید ہوئی اور انہوں نے کچھ عرصہ پہلے مجھے 7 سال قید ہوئی, تو میں 7 سال قید کر کے آیا تو بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا. تو اس نے مجھے کہا شیخ رشید سوری آئی کم ٹو نو کہ تمہاری ماں مر گئی تھی. تو میں نے کہا اسی دن مری تھی جس دن اس نے مجھ سے پوچھا تو نے جنازہ پڑھا تھا؟ میں نے کہا میں نے جنازہ ہی پڑھا تھا, ختم نہیں دیا کیونکہ مجھے پکڑ لیا گیا اور دہشت گردی کی عدالت میں مجھے 7 سال قید دے دی. تو اس نے کہا آئی ایم ویری سوری کہ مجھے بعد میں پتہ لگا کہ اسی دن تیری ماں مر گئی. تو باقی زندگی سے میں مطمئن ہوں, میں بھرپور زندگی گزار کے جا رہا ہوں. کسی شخص نے 25 کروڑ لوگوں میں تھڑے سے اٹھ کر اس میں ایسی سیاست نہیں کی. اور کئی لوگ میرا یہ بھی مذاق اڑاتے تھے کہ یہیں لال حویلی کے نیچے کتابیں بیچتا تھا, آج یہاں مالک بنا بیٹھا.